چیرامان جامع مسجد ہندوستان کی پہلی جامع مسجد ہے۔ ہندوستان میں پہلی نماز جمعہ یہیں ادا کی گئی۔ 629 سن عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ دنیا کی دوسری مسجد بھی یہی ہے۔ یہ مسجد بھارت کی ریاست کیرالہ کے مقام کوڈنگلور میں واقع ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر کی ہے۔ اس زمانے میں کیرالائی فن تعمیر پر یہ مسجد بنائی گئی۔ چیرا سلطنت کا آخری راجہ چیرامان پیرومال مشرفہ با اسلام ہو کر مکہ گئے۔ اس کے بعد مالک بن دینار نے اس مسجد کی تعمیر کی۔ چیرامان پیرومال کی مناسبت سے اس مسجد کا نام چیرامان مسجد پڑا۔ قدیم کیرالائی فن تعمیر پر اس مسجد کی تعمیر کی گئی، اس لیے صورت میں موجودہ مساجد کی شکل نہ تھی۔ 11ویں صدی عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر نو کی گئی۔ قوت اسلام مسجد ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں عہد خاندان غلامہ کی ایک قوت اسلام مسجد ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں عہد خاندان غلامہ کی ایک عظیم یادگار جس کا قطب مینار عالمی شہرت کا حامل ہے۔ یہ قطب الدین ایبک کے دور میں تعمیرات میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ یہ ہندوستان کی فتح کے بعد دلی میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد تھی۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1190 کی دہائی میں ہوا۔ 13ویں صدی عیسوی میں التمش کے دور میں اس کی توسیع کر کے حجم میں 3 گنا اضافہ کیا گیا۔ بعد ازاں اس میں مزید 3 گنا اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم مینار تعمیر کیا گیا۔ اس کے مشہور قطب مینار کی تعمیر کا آغاز 1199 میں ہوا تھا، اور بعد ازاں آنے والے حکمرانوں نے اس میں مزید منزلوں کا اضافہ کرتے گئے، اور بالآخر 1368 میں یہ مینار 72.5 میٹر بلند ہو گیا۔ اس طرح یہ مینار آج بھی اینٹوں کی مدد سے تعمیر کردہ دنیا کا سب سے بلند مینار ہے، اور ہندی اسلامی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ بنیاد پر اس کا قطر 14.3 جبکہ بلند ترین منزل پر 2.7 میٹر ہے۔ یہ مینار اور اس سے ملحقہ عمارات اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ مسجد میں خط کوفی میں خطاطی کے بہترین نمونے موجود ہیں۔ مسجد کے مغرب میں التمش کا مزار ہے جو 1235 میں تعمیر کیا گیا۔ مسجد کی موجودہ صورتحال کھنڈر جیسی ہے۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے اپنے مجموعہ کلام ضرب کلیم میں ایک نظم قوت اسلام مسجد کے عنوان سے لکھی ہے۔ بابری مسجد مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے حکم پر دربار بابری سے منسلک ایک نامور شخص میر باقی کے ذریعے 1527 میں اتر پردیش کے مقام ایودھیا میں تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد اسلامی مغل فن تعمیر کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی۔ بابری مسجد کے اوپر 3 گنبد تعمیر کیے گئے، جن میں سے درمیانی گنبد بڑا اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے گنبد تھے۔ گنبد کے علاوہ مسجد کو پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا، جس میں صحن بھی شامل تھا۔ صحن میں ایک کنواں بھی کھودا گیا۔ گنبد چھوٹی اینٹوں سے بنا کر اس پر چونا پلستر کیا گیا تھا۔ مسجد کو ٹھنڈا رکھنے کی غرض سے اس کی چھت کو بلند بنایا گیا۔ روشنی اور ہوا کے لیے جالی دار کھڑکیاں نصب تھیں۔ اندرونی تعمیر میں ایک انتہائی خاص بات یہ تھی کہ محراب میں کھڑے شخص کی سرگوشی کو مسجد کے کسی بھی اندرونی حصے میں آسانی سے سنا جا سکتا تھا۔ الغرض یہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار تھا۔
شاہجہاں مسجد شاہجہاں مسجد مغل بادشاہ شاہجہاں کے دور میں تعمیر کی گئی اور صوبہ سندھ کے تحصیل ٹھٹھہ میں واقع ہے۔ مسجد کو ان کی مہمان نوازی کے لیے سندھ کی عوام کو تحفہ کے طور پر 1647 میں تعمیر کیا گیا۔ حالہ سندھ کے دہی علاقے سے درآمد نیلے رنگ چمکدار ختم ٹائل کے ساتھ سرخ اینٹوں سے تعمیر کیا گیا۔ فتح پوری مسجد فتح پوری مسجد فتح پوری بیگم کی طرف سے 1650 میں بنائی گئی تھی، جو شاہ جہاں کی بیویوں میں سے ایک تھی۔ مسجد بڑے پیمانے پر سرخ پتھروں سے بنائی گئی۔ یہ مسجد مغل فن تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ قد آور میناروں کی طرف سے چھانے والی اس مسجد میں نماز کے 7 محرابی ہال ہیں۔ ان 7 میں بیچ کی محراب سب سے بڑی ہے۔ مسجد فتح پوری کے 3 دروازے ہیں، ایک دایاں چاندنی چوک کے لال قلعے کے سامنے اور دوسرے 2 شمال اور جنوب میں ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو فتح پوری مسجد دلی میں ایک شاندار طریقے سے منایا جاتا ہے۔ مسجد جہانما مسجد جہانما جو جامع مسجد دلی کے نام سے مشہور ہے، بھارت کے دارالحکومت دہلی کی اہم ترین مسجد ہے۔ اسے مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا، جو 1656 میں مکمل ہوئی۔ یہ بھارت کی بڑی اور معروف ترین مساجد میں سے ایک ہے اور پرانی دلی کے مصروف اور معروف ترین مرکز چاندنی چوک پر واقع ہے۔ شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میں دلی، آگرہ، اجمیر اور لاہور میں بڑی مساجد تعمیر کرائیں، جن میں سے جامع مسجد دہلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کا طرز تعمیر تقریباً یکساں ہے۔ مسجد کے صحن میں 25,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کی تعمیر پر 10 لاکھ روپے لاگت آئی۔ مسجد کے صحن تک مشرقی، شمالی اور جنوبی 3 راستوں سے بذریعہ زینہ رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مسجد کے شمالی دروازے میں 39، جنوبی میں 33 اور مشرقی دروازے میں 35 سیڑھیاں ہیں۔ مشرقی دروازہ شاہی گزرگاہ تھی، جہاں سے بادشاہ مسجد میں داخل ہوتا تھا۔ مسجد 261 فٹ طویل اور 90 فٹ عریض ہے۔ اس کی چھت پر 3 گنبد نصب ہیں۔ 130 فٹ طویل 2 مینار بھی مسجد کے رخ پر واقع ہیں۔ مسجد کے عقبی جانب 4 چھوٹے مینار بھی موجود ہیں۔ گیان واپی مسجد گیان واپی مسجد وارانسی، اتر پردیش، بھارت میں واقع ہے۔ مشہور ہے کہ اسے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 17ویں صدی میں تعمیر کروایا، لیکن تاریخی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے۔ بعض مصادر سے معلوم ہوتا ہے کہ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کے عہد حکومت میں بھی یہ مسجد موجود تھی۔ چنانچہ مخدوم شاہ طبیب بنارسی کے احوال زندگی میں اس مسجد میں جمعہ ادا کرنا مرقوم ہے۔ اس مسجد کا سن تاسیس اور بانی ہنوز نامعلوم ہے، البتہ اورنگزیب عالمگیر نے 1658 میں اس کی تعمیر نو کرائی۔ بعض مورخین کے مطابق اسے کاشی وشواناتھ مندر کے کھنڈر پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ مسجد دریائے گنگا کے کنارے شداشومیدھ گھاٹ کے شمال میں للتا گھاٹ کے قریب واقع ہے۔ گیان واپی در حقیقت ایک جامع مسجد ہے جو وارانسی شہر کے کلم میں واقع اور انجمن انتظامیہ مسجد کے بادشاہی مسجد لاہور بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں تعمیر کروائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی شناخت ہے۔ یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے
جس میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ یہ عالیجہ مسجد لاہور کی قدیم مساجد میں بہت بڑی ہے۔ سب عمارت سنگ سرخ و سنگ مرمر کی ہے۔ تینوں گنبد کلاں سنگ مرمر کے نہایت بلند ہیں۔ چاروں میناروں کے اوپر گنبدیاں بھی سنگ مرمر کی ہیں، باقی عمارت سنگ سرخ کی ہے۔ قلعہ لاہور کے غربی دروازے کی طرف چھوٹا سا میدان، جس کو اب حضوری باغ کہتے ہیں، چھوڑ کر مسجد کی سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں اور بہت بلند کرسی دے کر مسجد کی دیوار کا آغاز ہوتا ہے۔ مسجد کا دروازہ بھی سنگ سرخ اور برجی دار نہایت عمدہ مقطع بنایا ہوا ہے۔ یہ مسجد بہت بڑی ہے، صحن نہایت چوڑا اور وسیع، چاروں مینار نہایت بلند، گنبد بھی اتنے بلند کہ میناروں کے برابر معلوم ہوتے ہیں۔ جامع مسجد دلی سے یہ مسجد بڑی ہے۔ اس مسجد کے شمال و جنوب و مشرق کی طرف سنگین حجرے درویشوں اور طالب علموں کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ موتی مسجد۔ موتی مسجد موتی مسجد لاہور مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر تعمیر کی گئی۔ 1659 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور تقریباً 2 سال کی مدت 1660 کے اواخر میں تکمیل کو پہنچی۔ یہ مسجد مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے مغل خاندان کی خاطر تعمیر کروائی۔ اس مسجد میں شہنشاہ کے ساتھ ساتھ مغل شہزادیاں اور بیگمات بھی نماز ادا کیا کرتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر پر 16 لاکھ روپے لاگت آئی تھی۔ موتی مسجد لاہور 17ویں صدی کی مذہبی عمارتوں میں سے ایک ہے، جو قلعہ لاہور کے اندر واقع عمارت ہے۔ اسے شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا۔ یہ مسجد سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی، اس پر 3 گنبد ہیں اور 5 محرابوں پر مشتمل ہے۔ مغلیہ دور کے زوال کے دوران لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے اس مسجد کو مندر میں بدل دیا اور اس کا نام موتی مندر رکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔